اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ رب ذوالجلال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی، یا اللہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، مجھے دکھا دے وہ منظر کہ کس طرح آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وہ مجھے وہ منظر دکھا۔ اب اللہ نے پھر ابراہیم سے پوچھا، پھر بات چیت ہو گئی۔ وہ اس لیے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام جب لوگوں کو بتاتے تھے کہ بھئی مرنے کے بعد زندگی ہے، حساب کتاب ہے، جنت ہے، جہنم ہے، تو پوچھتے تھے کیا یہ تو پرانی باتیں، پرانے لوگوں کی باتیں، نئی باتیں کرو، نئی تحقیق کی بات کرو، کیا آپ نے کبھی کسی مردہ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو اسی طرح جب یہ سوال بہت ہونے لگے تو ابراہیم علیہ السلام حجت قائم کرنے کے لیے اپنے رب سے عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دکھاؤ کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اس کو بیان فرمایا ہے، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ابراہیم نے کہا تھا اے میرے رب مجھے دکھا آپ مردوں کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے فرمایا کیا تو نہیں مانتا؟ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن یہ سوال ہی ایسا تھا کہ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اولم تؤمن، کیا تو نہیں مانتا؟ قال بلا، کہا کیوں نہیں، میں مانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کریں گے، اور جس طرح آپ نے زندگی دی ہے اسی طرح موت کے بعد بھی آپ زندگی دیں گے، تو مجھے یقین ہے کہ ہاں کیوں میں نہیں مانتا، میں مانوں گا کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن آنکھوں سے دیکھنے کے لیے اور میرا دل جو مطمئن ہو جائے، لوگ جو سوال و جواب کرتے ہیں ان کو جو ہے تو مطمئن انداز سے میں جواب دوں، کیونکہ میں کہتا ہوں اللہ کہتا ہے، اللہ کا کلام کہتا ہے تو لوگ یقین نہیں کرتے ہیں، لیکن جب اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا تو بتاؤں گا کہ اللہ تو کہتا ہے لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے بھی مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، تو اللہ نے فرمایا پھر 4 قسم کے پرندے لے لو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، اپنے ساتھ مانوس کرو اور ان کو اپنے ساتھ ہلاؤ، اور وہ تمہارے پاس مانوس ہو جائیں تو اسے ڈرنے نہ لگیں، اور تو ان کو اچھی طرح پہچان لے۔ اس طرح انسان کوئی پرندہ رکھتا ہے، کچھ وقت اگر اس کے پاس ہوتا ہے، یا کوئی جانور رکھتا ہے کچھ وقت اس کے پاس ہوتا ہے، تو پھر اس کو اچھی طرح وہ جانتا پہچانتا ہے، سینکڑوں چیزوں میں وہ آ جائے وہ اپنی چیز کو پہچانتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہی ہے میرا۔ تو اس طرح اللہ نے فرمایا 4 قسم کے پرندے لے لے اور ان کو تو اپنے ساتھ مانوس کر دے کہ وہ تجھے پہچانے، تم انہیں پہچان۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، مثلا ایک مرغا، کبوتر، مور، اس طرح ایک اور پرندہ، تو 4 پرندے ابراہیم نے لے لیے اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیا،
جو ابراہیم کے ساتھ رل مل کے وہ رہنے لگے، ابراہیم کے بلانے پہ آنے لگے، تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو اپنے ساتھ کافی مانوس کیا تو اللہ رب الجلال نے فرمایا فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا۔ اب ایسا ہے، اب ان کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا اور کہا کہ اب ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر کہا کہ ان کے گوشت کو ملاؤ، ان پرندوں کے گوشت کو ایک دوسرے سے ملایا، تو پھر کہا کہ پھر ان کو ملے ہوئے گوشت کو اب 4 حصوں میں تقسیم کرو۔ وہ ملا ہوا جو گوشت تھا سب پرندوں کا، ان کو پھر ابراہیم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا، کسی کا ٹکڑا اس کے ساتھ، دوسرا تیسرے کا، چاروں کے ساتھ، جس طرح کی انسان سب چیزوں کو ملاتا ہے، یہ تمام پرندوں کا گوشت مل گیا۔ اب الگ الگ کرنے کا حکم نہیں دیا، سب کو ملا کے مثلا 4 حصے جو کیے، ان سب حصوں میں ان تمام پرندوں کا گوشت حصہ تھا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا پھر جو ہے تو ان کو جو ہے تو 4 جبلوں پر رکھ، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا۔ اب یہ 4 حصے کر کے 4 طرف کے جبلوں میں رکھ، ایک اس طرف کے جبل میں، ایک اس طرف، ایک اس طرف کے پتھر میں۔ اب چاروں طرف ابراہیم علیہ السلام نے 4 حصے کر کے یہ گوشت رکھ دیا۔ اب ابراہیم کو کہا کہ ان کے سر اپنے پاس رکھو۔ ابراہیم نے ان کے سر اپنے پاس رکھے، فرمایا ثم ادعوہن۔ ابراہیم کو اللہ نے کہا اب ان کو پکارو۔ مثلا کوئی پرندہ رکھتا ہے، اس کا نام کوئی رکھ لیتا ہے، ایک جانور ہے، اکثر لوگ جانوروں کے نام رکھ لیتے ہیں، یا جو پرندے کی قسم ہے وہ، تو اللہ نے فرمایا ان کا نام لے کر پکارو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کا نام لے کر پکارا، تو دیکھا اس پہاڑ سے گوشت اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اس پہاڑ سے، اس پہاڑ کے اس پہاڑ سے، اسی طرح ہر جانور کا گوشت مل گیا، ان پر کھال چڑھ گئی، ان پر بال چڑھ گئے، ان کا ہر چیز ہو گیا، اب ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ ابراہیم نے ان کو اپنی طرف پکارا، کیونکہ وہ پکارنے پر دانہ کھانے آتے تھے۔ ابراہیم نے ان کے پکارا تو ابراہیم کے پاس آ گئے، اب ان کو ابراہیم نے سر لگا دیے، وہ زندہ ہو گئے۔ ابراہیم نے اپنے آنکھوں میں سے دیکھا، ثم ادعوہن یاتینک سایہ۔ اے ابراہیم پھر ان کو بلا، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو ابراہیم نے جب بلایا ان کو، وہ دوڑتے ہوئے آ گئے۔ ابراہیم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ان کو، تاکہ لوگوں کو بتائے، لوگوں کو سمجھائے، وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست طاقتوں والا ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، حکیم اور حکمت والا ہے۔ ایک ہوتا ہے طاقتور، نادان، اللہ طاقتور تو ہے، اسی کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، جو اپنی طاقت کو ناجائز استعمال نہیں کرتا، صحیح جگہ استعمال کرتا ہے۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا، اور پھر اس نے لوگوں کو بتایا، پھر قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا، اور جو ہے تو ہمیں ویسے ہی یقین ہے۔ تو اس طرح کے تذکرے ہمارے یقین کو مزید پختہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔